السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارے معاشرے کا ہر دوسرا سے تیسرا فرد پریشان ہے، رزق کی وجہ سے، رزق کی تنگی کی وجہ سے، بے روزگاری کی وجہ سے، فقر و فاقے کی وجہ سے۔ تو یہ فقر و فاقہ اور رزق کی تنگی، یہ پریشانیاں، بے روزگاری، یہ کیوں آتی ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں اور اس سے بچنے کے وظائف میں آپ کے سامنے شیئر کروں گا، اور رزق میں برکت کی دعائیں اور وظائف بھی آپ کے سامنے شیئر کروں گا۔ تو دیکھیں، سب سے پہلے رزق کی تنگی اور پریشانی کی جو بنیادی وجہ ہوتی ہے وہ ہمارے گناہ ہوتے ہیں، ہمارے اعمال ہوتے ہیں۔ کیونکہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو گناہ کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں انسان سے اٹھ جاتی ہیں، اللہ کی رحمت انسان سے اٹھ جاتی ہے، برکتیں ختم ہو جاتی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی انسان سے ناراض ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے بعض مرتبہ رزق رک جاتا ہے، پریشانی آ جاتی ہے، ٹینشنیں آ جاتی ہیں، تنگی آ جاتی ہے، تو رزق کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ یہ ہمارے اعمال کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور دوسری چیز، نماز میں کوتاہی۔ نماز میں کتنے دوست احباب ایسے ہیں جو کوتاہی کرتے ہیں، نماز میں غفلت کا مظاہرہ کرتے ہیں، نماز کی پابندی نہیں ہوتی، یا پڑھتے ہیں تو 2-3 نمازیں پڑھی، پوری 5 نمازیں نہیں پڑھتے۔ تو نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے بھی رزق میں بے برکتی ہوتی ہے، تنگی ہوتی ہے، پریشانیاں ہوتی ہیں۔ فجر کی نماز جو ہے یہ رزق میں برکت لانے والی ہے، روزی میں برکت کے لیے ہے، کاروبار میں، گھر میں اور دن بھر کے کام کاج میں برکت لانے والی ہے۔ تو فجر کی نماز میں بہت سارے دوست جو ہے وہ کوتاہی کرتے ہیں۔ تو دوسری چیز، نماز کی پابندی ہو، اور اللہ کی نافرمانیاں ہو گئیں، گناہ ہو گئے، تو اس پر استغفار بتایا ہے کہ اگر اللہ کی نافرمانی ہے، گناہ کیے ہیں، اللہ کی رحمت اٹھ گئی ہے، برکت ختم ہو گئی ہے، تو اس کے لیے استغفار زیادہ سے زیادہ کیا جائے، استغفار کی کثرت کی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ استغفار کی کثرت کیا کرو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں روزانہ 70 مرتبہ، بعض روایتوں کے مطابق 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہونے کے باوجود، نبی ہونے کے باوجود، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 70 مرتبہ، 100 مرتبہ استغفار کر رہے ہیں، تو امتی تو گناہ گار ہے، امتی تو خطا کار ہے، تو امتی کو تو بدرجہ اولا جو استغفار کی کثرت کرنی چاہیے۔ تو جتنا زیادہ استغفار کی کثرت ہوگی اتنا اللہ راضی ہوگا، انسان کو اللہ کا قرب حاصل ہوگا، گناہ معاف ہوں گے، خطائیں اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ تو اس لیے استغفار کی کثرت کی جائے، اور دوسرے نمبر پر نماز کی پابندی کی جائے، 5 نمازوں کی پابندی ہو، اور صبح نماز کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کریں، اور فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد کچھ وظائف آپ کے سامنے شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ ان وظائف کی پابندی کر لیں تو انشاءاللہ رزق میں برکت ہو جائے گی۔ فجر کی نماز سے، فرض نماز سے پہلے سنت پڑھنے کے بعد آپ ایک تسبیح پڑھیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، اس کو 100 مرتبہ پڑھ لیں۔ تو انشاءاللہ اس تسبیح کا آپ معمول بنا لیں فجر کی سنت اور فرض کے درمیان، تو اس دوران آپ 100 مرتبہ اس کو پڑھ لیں، انشاءاللہ اس سے رزق میں برکت ہوگی۔ اس تسبیح کی وجہ سے مخلوق کو رزق دیا جاتا ہے، چرند پرند کو رزق دیا جاتا ہے۔ اگر فجر کی سنت اور فرض کے درمیان وقت نہیں ملتا، جماعت کا وقت ہو گیا ہے، نماز کھڑی ہو گئی ہے، تو آپ فرض نماز پڑھنے کے فوراً بعد اس تسبیح کو 100 مرتبہ پڑھ لیں، اس کو اپنا معمول بنا لیں۔ اور دوسری چیز، دوسرا وظیفہ، فجر کی نماز کے بعد آپ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر له ان اللہ بکل شیء علیم، اس کو آپ 7 مرتبہ پڑھ لیں، اول آخر 3 مرتبہ درود شریف، اور 7 مرتبہ یہ جو آیت ہے قرآن پاک کی، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر له ان اللہ بکل شیء علیم، اس کو 7 مرتبہ پڑھ لیں، تو انشاءاللہ اس کی برکت سے بھی، اس کے پڑھنے سے بھی رزق میں برکت ہوگی۔ اسی طرح ایک اور قرآن پاک کی آیت ہے اور وظیفہ ہے رزق میں برکت کا، علماء کا مجرب ہے
کئی سارے علماء نے اس وظیفے کو شیئر کیا ہے۔ اس وظیفے کو اپنا معمول بنا لیں، اور وہ وظیفہ ہے سورہ شورا کی آیت نمبر 19۔ سورہ شورا اس کی آیت نمبر 19 ہے، 25ویں پارے کی صورت ہے۔ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز۔ اس کو 70 مرتبہ فجر کی نماز کے بعد پڑھ لیں، اول آخر 3 مرتبہ یا 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں، اور 70 مرتبہ اس آیت کو پڑھ لیں، اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز۔ تو انشاءاللہ اس کے پڑھنے سے بھی اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے کھول دے گا، اور اس میں برکتیں اور وسعتیں پیدا ہو جائیں گی۔ اور اس کے علاوہ مغرب کی نماز کے بعد آپ سورۃ الواقعہ پڑھنے کی جو ہے ترتیب بنائیں، سورۃ الواقعہ پڑھیں۔ سورۃ الواقعہ یہ فقر و فاقہ ختم کرنے والی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص سورۃ الواقعہ مغرب کی نماز کے بعد پڑھ لیتا ہے، یا مغرب کے بعد نہیں پڑھ سکا کسی وجہ سے، تو رات کو عشاء کے بعد پڑھ لے یا سونے سے پہلے پڑھ لے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ اس کے رزق میں برکتیں عطا فرما دیں گے، اور اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دیں گے، اور فرمایا کہ اس کے گھر میں کبھی انشاءاللہ فقر و فاقہ نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ فقر و فاقہ سے اس شخص کو محفوظ رکھیں گے۔ تو سورۃ الواقعہ کی اتنی زیادہ برکت ہے، اتنی زیادہ فضیلت ہے، تو سورۃ الواقعہ مغرب کے بعد پڑھنے کا معمول بنا لیں، اور فجر کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام ہو۔ 1 رکوع پڑھ لیں، 2 رکوع پڑھ لیں، 1 پاؤ پڑھ لیں، کچھ نہ کچھ ضرور پڑھیں، تلاوت کریں۔ تلاوت کرنے سے دن بھر کے کام کاج میں برکت ہوتی ہے، رزق میں برکت ہوتی ہے، آپ کے کام اللہ تعالیٰ آسان فرما دے گا۔ اللہ کے کلام سے جب دن کا آغاز کیا جائے تو اس دن میں اللہ تعالیٰ خیر و برکتیں عطا فرما دیتے ہیں۔ تو 3-4 چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ ایک تو استغفار کی کثرت کریں، دوسرا نماز کی پابندی ہو اور گناہوں سے بچیں، تیسرا میں نے تسبیح بتائی، فجر کی سنت اور فرض کے درمیان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، اس کو 100 مرتبہ پڑھیں۔ اگر سنت اور فرض کے درمیان وقت نہیں ہے تو پھر آپ فرض کے فوراً بعد پڑھیں، اور اس کے علاوہ فجر کی فرض نماز کے بعد آپ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر له ان اللہ بکل شیء علیم، اس آیت کو آپ 7 مرتبہ پڑھیں، اول آخر 3 مرتبہ درود شریف۔ اور دوسری آیت، دوسرا وظیفہ سورہ شورا کی آیت نمبر 19، اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز، اس کو 70 مرتبہ فجر کی فرض نماز کے بعد پڑھیں، اول آخر 3 مرتبہ یا 11 مرتبہ درود شریف، اور مغرب کی نماز کے بعد سورۃ الواقعہ پڑھنے کا اہتمام کریں۔ تو ان وظائف کا آپ اہتمام کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے رزق میں برکتیں وسعتیں پیدا ہو جائیں گی، اللہ تعالیٰ فقر و فاقہ سے محفوظ فرمائیں گے۔ روزگار ہیں تو انشاءاللہ حلال روزگار نصیب ہوگا، اگر روزگار ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں برکتیں پیدا فرما دیں گے۔ تو ان وظائف کا اپنا معمول بنا لیں۔ امید ہے کہ بات آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیں، چینل کو سبسکرائب بھی کرتے جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔